بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ ارکان القیاس جو 4 ہیں ان کے شرائط۔ آخری جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا علہ جو ایک رکن ہے اس کی شرائط۔ 2 شرطیں ہم نے پڑھی تھی، ایک ان یکون وصفا ظاہرا لا خفیا، کہ علت ایسا وصف ہو، ایسی علامت ہو جو ظاہری ہو، پوشیدہ نہ ہو۔ دوسری یہ تھی کہ ان یکون الوصف منضبطا، کہ ایسا وصف ہو جس کو ہم علت بنا رہے ہیں وہ ایسا وصف ہو جو لا یختلف باختلاف الاشخاص والازمان والامکنہ، جو لوگوں کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو جائے۔ آج جو ہے ہم تیسری شرط علت کی جو ہے وہ پڑھیں گے، وہ ہے ان یکون الوصف متعدیا، جس کو ہم علت کہہ رہے ہیں یا علت بنا رہے ہیں وہ ایسا وصف ہو کہ اس میں متعدی ہونے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ وہ اپنے سے دوسرے فرع کی طرف منتقل ہو سکے۔ اگر وہ متعدی نہیں ہے، قاصر ہے، تو مطلب وہ علت نہیں ہے۔ ان یکون الوصف متعدیا، اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں یوجد فی غیر الاصل کوجودہ فی الاصل، کہ فرع میں بھی وہ ویسا ہی ہو، وصف موجود ہو جیسا کہ اصل میں ہے۔ جیسے مثلا اسکار ہے، نشہ ہے۔ نشہ ایک ایسا وصف ہے جو اصل میں بھی ہے، جیسے شراب اصل ہے، اور ایسی چیز میں بھی پایا جاتا ہے جو فرع ہو، مثلا افیون ہو سکتی ہے، چرس ہو سکتی ہے، دونوں میں موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وصف ایسا ہے، نشہ یہ ایسا وصف ہے، یہ متعدی ہے، صرف ایک جگہ نہیں ہے، صرف اصل میں نہیں ہے، بلکہ یہ فرع میں بھی پایا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْوَصْفُ الْمُعَلَّلْ بِهِ قَاصِرًا لَا يَتَعَدَّى مَحَلَّ الْأَصْلِ الَّذِي ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالنَّصْ فَتُسَمَّى الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا وصف ہے جو اپنے محل سے کسی دوسرے میں پایا ہی نہیں جاتا، اس کو ہم منتقل کر نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علہ قاصرہ ہے، یعنی کہ یہ صرف اصل تک محدود ہے، فرع میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال علہ قاصرہ کی انہوں نے آگے دی ہے، کہتے ہیں تعلیل جواز الفطر فی السفر بالسفر، کہ سفر میں روزہ افطار کرنے کی علت یہ ہے اس کا سفر ہونا، یعنی سفر میں روزہ افطار کرنے کی علت ہی انہوں نے سفر بتائی ہے۔ اب یہ سفر جو ہے اس کو کیا کسی اور چیز میں ہم متعدی کر سکتے ہیں، کسی اور فرع میں؟ اگر ہم کہیں کہ سفر میں روزے کی چھوٹ کس وجہ سے دی ہے، کیا علت ہے اس کی، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی علت سفر ہونا ہے، مسافر ہونا ہے، مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو روزے کی چھوٹ ملی ہے، اگر سفر کو ہی ہم علت بنائیں تو کیا اس علت کو جس کو ہم سفر کہہ رہے ہیں، کیا یہ علت کسی فرع میں ہم
کر سکتے ہیں منتقل؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، اگر ہم کہتے کہ روزہ افطار کرنا سفر میں اس کی علت مشقت ہے، اگر یہ کہتے تو مشقت ایک ایسا وصف ہے جس کو ہم دوسرے پر بھی فٹ کر سکتے ہیں، سفر کے علاوہ بھی، کہ جہاں پر بھی آپ کو مشقت محسوس ہو آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ علت کے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ وہ وصف متعدی ہو، قاصر نہ ہو۔ متعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا وصف ہو جو اصل میں بھی موجود ہو اور فرع میں بھی موجود ہو، دوسری جگہوں پر ہم اس کو منتقل کر سکیں۔ اگر وہ وصف قاصر ہے جو صرف اصل مسئلہ تک ہی محدود ہے، ہم اس کو دوسری جگہ جو ہے وہ متعدی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علت نہیں ہے، اس کو ہم علت نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ثبوت العلیہ قطعا او ظنن، کہ یہ جو وصف ہم ثابت کر رہے ہیں یہ یا تو قطعی طور پر تواتر کے ساتھ ثابت ہو یا گمان غالب کی بنیاد پر ثابت ہو۔ شاذ علت جو ہے وہ علت نہیں ہوتی، یعنی یا تو وہ قطعی ذرائع سے ہمیں پتہ ہو کہ یہی علت ہے، یا ظن غالب ہو کہ یہ علت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے، قطع بھی نہیں ہے، تو مطلب وہ علت نہیں ہے، وہ شاذ ہے، اور شاذ کا جو ہے کوئی حکم نہیں ہوتا۔ پانچویں شرط ہے علت ہونے کے لیے، جس کو ہم علت بنا رہے ہیں اس کے لیے، یہ ہے الاضطراد۔ طرد کا معنی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ استمرار الحکم فی جمیع المحال، ہر جگہ پر اس حکم کا استمرار ہونا یہ طرد کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں لکھا ہے وجود الحکمی کلما وجد الوصف المدعا کونہ علتا، کہ حکم موجود ہو ہر اس حالت میں جب وہ وصف آ جائے، اس کو اضطراد کہتے ہیں۔ وجود الحکم کلما وجد الوصف المدعا کونہ علتا، جس کو ہم علت بنا رہے ہیں جب بھی آ جائے تو وہ حکم موجود ہو۔ اگر وہ حکم بعض جگہ تو لگ رہا ہے اور بعض جگہ نہیں لگ رہا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ علت مضطردہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ فٹ نہیں ہو رہی، بعض جگہ ہو رہی ہے بعض جگہ نہیں ہو رہی۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ بعض جگہ ہو رہی ہو بعض جگہ نہ ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علت مضطردہ نہیں ہے۔ جب علت مضطردہ نہیں ہے تو مطلب وہ اس کو ہم علت بنا نہیں سکتے کسی حکم لگانے کے لیے۔ اور اضطراد کا الٹ ہوتا ہے انتقاض، وَهُوَ وُجُودُ الْوَصْفِ مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ، کہ وصف موجود ہو حکم نہ ہو، یا اس کو کہتے ہیں نقض، ہوا ابداء صورہ او اکثر وجد فیہا الوصف المدعا علیتہ مع تخلف الحکم۔ نقض کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا وصف جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہوں وہ بہت سی جگہ پر موجود ہو لیکن حکم موجود نہ ہو۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں
اضطراد کا معنی ہوتا ہے کہ ہر جگہ حکم موجود ہو جب وہ وصف آ جائے، یعنی وصف کی وجہ سے وہی حکم بار بار ہر جگہ آ رہا ہو. جیسے مثلا سکر نشہ ہے، یہ اگر خمر میں ہے تو حکم کیا ہے؟ تحریم. ٹھیک ہے. اگر یہ مثال کے طور پہ افیون میں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تحریم. اگر یہی وصف نبیذ میں آ جائے، حکم کیا ہے؟ تحریم. یعنی جہاں جہاں یہ آ رہا ہے، یہ وصف، یہ نشانی آ رہی ہے، وہاں وہاں حکم کیا ہے؟ سیم لگ رہا ہے. یعنی وجود الحکم کلما وجد الوصف. جہاں بھی یہ علامت آ جائے حکم وہی ہو، اس کو کہتے ہیں اضطراد. یعنی کہ ہر جگہ وصف آنے سے حکم سیم ہو. لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ کیفیت نہیں ہوتی اضطراد کی، وہ نقض کی کیفیت ہوتی ہے. اضطراد کے عکس ہے نقض. نقض کا مطلب ہے، انہوں نے یہاں مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ تعلیل القصاص بالقتل. اگر ہم کہیں کہ قصاص کی علت قتل کرنا ہے، جہاں بھی قتل ہو قصاص آ جائے، قصاص کا حکم لگے، تو کیا یہ وصف قتل جو ہے، ہم نے قصاص کی علت بنایا ہے قتل کو، کیا یہ وصف ہر جگہ لگتا ہے؟ ہر جگہ نہیں لگتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک صورت میں لگتا ہے، قتل عمد ہو، عدوان ہو، اور مقتول معصوم الدم ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ قتل خطا ہے تو علت تو موجود ہے. اگر ہم قتل کو علت بنائیں تو یہاں بھی عمد عدوان میں علت تو موجود ہے، اور خطا میں بھی علت یہ سیم ہے. لیکن خطا میں حکم عدم ایجاب القصاص، کہ ہم قتل خطا میں کہتے ہیں قصاص نہیں ہے، دیت ہے. شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے، دیت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم قصاص کی علت قتل بنائیں، ہم کہیں کہ جب بھی قتل ہو قصاص نافذ کرنا فرض ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ نے قتل کو قصاص کی علت بنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ یہ علہ متردہ نہیں ہے. ہر جگہ یہ وصف آنے سے یہ حکم نہیں لگ رہا. بہت سی ایسی کیفیات ہیں، بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں یہ وصف آ رہا ہے لیکن حکم الگ ہے. تو یہ تو صرف عمد عدوان میں لگ رہا ہے، لیکن قتل خطا ہے، اس میں قصاص نہیں ہے. شبہ عمد ہے، اس میں قصاص نہیں ہے. اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہے، قصاص نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی آزاد شخص نے غلام کو قتل کر دیا، قصاص نہیں ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جہاں پر اگر اس کو ہم علت بنائیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ علت نہیں بن سکتی. قتل کیوں نہیں بن سکتی؟ اس وجہ سے نہیں بن سکتی کہ یہ علت متردہ نہیں ہے. تو یہ تھی پانچویں شرط کہ علت جس کو ہم بنانے جا رہے ہوں وہ ایسا وصف ہو جو مترد ہو. مترد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ موجود ہو سیم حکم جو ہے وہاں لگے. اس کے بعد شیخ نے یہاں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں.
یہ 5 شروط تو تقریباً متفق ہیں علماء کے درمیان جو علت کی ہم نے ذکر کی ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ شروط مختلف ہی ہیں، جیسے التعلیل بالحکم، التعلیل بالاسم المجرد، التعلیل بعلة مرکبہ من وصفین۔ یہ جو علتیں کہتے ہیں یہ بھی شرائط ہیں۔ تعلیل بالحکم کا بھی بعض لوگوں نے شرط لگائی ہے کہ تعلیل بالحکم نہ ہو۔ اس کی مثال انہوں نے یہاں دی ہے، جیسے تکبیرۃ الاحرام ہے، کہتے رکن ہے نماز کا، تو فلا یقوم غیرہا مقامہا کالرکوع، تو اگر تکبیرۃ تحریمہ جو ہے وہ رکن ہے تو کوئی اور چیز تکبیر تحریمہ کی بدل نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے تکبیر تحریمہ کو رکن کہا تو تعلیل کی رکن کے ساتھ، تو اب اس پر ہم کسی اور چیز کو قیاس نہیں کر سکتے، اس کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے تعلیل بالاسم المجرد، بعض لوگوں نے صرف نام کو ہی علت قرار دیا۔ نام کیسے؟ مثلا تراب ہے، یہ نام ہے، وہ کہتے ہیں جس بھی چیز پر تراب کا لفظ صادق ہے اسے تیمم ہو سکتا ہے، اور جو تراب کے نام میں نہیں ہے شامل وہ نہیں ہے۔ جیسے مثلا رماد ہے، اس کا الگ سے نام ہے ریت، کیا ریت سے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تو جنہوں نے تراب کو علت بنایا اسم المجرد کو دیکھتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں جس چیز پر بھی تراب کا لفظ استعمال ہو اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ جہاں پر نام تبدیل ہو جائے، جیسے ریت کا نام رماد ہو گیا، تو ہم اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اسم المجرد کو بھی علت بنایا ہے، اور بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ وصف کو بھی علت قرار دیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو جیسے دی ہے کہ قصاص کی کہ اس میں 3 اوصاف ہیں، قتل ہے، عمد ہے، عدوان ہے۔ اس کو کہتے ہیں علہ مرکبہ من وصفین، یعنی 2 اوصاف اس میں موجود ہوں پھر علت مکمل ہو۔ تو صرف اگر اس کو ایک کو لے لیں تو علت نہیں بنتی، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کو بھی لیں عمد، تو ان 2 کے ساتھ بھی علت نہیں بن رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ اس وجہ سے نہیں بن رہی کہ مثلا کسی کو آپ قصاصاً قتل کر رہے ہیں، یعنی قصاص نافذ کر رہے ہیں، جیسے قاضی ہے، جج ہے، وہ کسی پر قصاص نافذ کر رہا ہے تو وہ قتل بھی کر رہا ہے اور عمدن کر رہا ہے، تو اس پر قصاص تھوڑی ہوگا قاضی پر۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ میں یہ تیسرا وصف بھی ہونا چاہیے، عدوان، زیادتی، یعنی کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہو عمدن، زیادتی کرتے ہوئے، تو یہ اس کو کہتے ہیں علہ مرکبہ من وصفین او اکثر، کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علت کیونکہ وصف ہے تو وہ وصف ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ اسی طرح یہ چوری کی مثال دیتے ہیں، سرقہ، نصاب، حرز۔ اب اگر ہم کہیں کہ
کوئی بھی چیز کسی کی اٹھانے سے ہاتھ کاٹا جائے گا تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ بات صحیح نہیں ہے. اس میں سرقہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ سرقہ ہو، چوری ہو. اب سرقہ ثابت ہو گیا، کسی نے 10 روپے اٹھائے کسی کے چوری، کیا اس سے ہاتھ کاٹیں گے ہم؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو سرقہ تو موجود ہے 10 روپے کا، لیکن ہم ہاتھ نہیں کاٹ رہے. تو انہوں نے کہا سرقہ میں علت ہاتھ کاٹنے کیا ہے؟ نصاب اور حرز، کہ وہ مال اتنا ہو جو نصاب کو پہنچ جائے. اب نصاب کیا ہے؟ ربع دینار یا 3 دراہم. ربع دینار ہو 1/4 دینار کے برابر اگر آپ نے کوئی چیز چوری کی ہے تو ہاتھ کٹے گا. اگر 3 درہم کی قیمت کے برابر کسی نے چیز چوری کی ہے تو ہاتھ کٹے گا، اس سے کم پر نہیں ہے. اس طرح حرز شرط ہے، یعنی کہ آپ نے کسی محفوظ جگہ سے وہ چیز اٹھائی ہو. اگر روڈ پہ پڑی ہوئی ہے آپ نے اٹھا لی، چاہے اس کی قیمت ربع دینار سے زیادہ بھی ہو تو سرقہ کی حد نہیں لگے گی. تو یہ بھی مثال، یہ جو سرقہ کی علت ہے وہ بھی مرکب من وصفین ہے. ایک وصف ہے نصاب، دوسرا وصف ہے حرز، اور تیسرا وصف ہے سرقہ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض علماء نے ان کو تعلیل بالحکم او تعلیل بالاسم المجرد او تعلیل بعلہ مرکبہ من وصفین، ان کو بھی علت کی شرائط میں شامل کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. یہ مرجوح قول کے مطابق ہے. راجح قول کے مطابق علت کی وہی 5 شرطیں ہیں جو ہم نے آپ کو ذکر کی ہیں. ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں کہ ان یکون وصفا ظاہرا لا خفیا. دوسرا یہ ہے کہ ان یکون الوصف منضبطا. تیسرا یہ ہے کہ ان یکون الوصف متعدیا. چوتھی یہ ہے کہ ثبوت العلہ قطعا لا ظنا، قطعا او ظنا. اور 5ویں یہ ہے الاضطراد، یعنی کہ اس علت کا ہر جگہ اور ہر مقام پر پایا جانا. اب یہ جو ہے ہماری جو ارکان قیاس 4 تھے، اصل، فرع، حکم اور علت، ان ارکان قیاس کی چاروں کی شرائط ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہیں کہ اصل کی کون سی شرائط ہے، فرع کی کون سی شرائط ہے، اور حکم کی کون سی شرائط ہے، اور علت کی کون سی شرائط ہے. اور علت میں 2 طرح کی شرائط ہے، ایک متفق علیہ ہے جو 5 ہیں، اور باقی جو ہیں مختلف ہی ہیں جو یہ 3-4 میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب ہم آ جاتے ہیں طرق معرفت العلہ. علت کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہی چیز، یہی وصف علت ہے؟ اس میں 6-7 طریقے انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ 6-7 طریقوں سے آپ علت کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکم کی، یہ وصف علت ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نص قرآن یا سنت سے نص ہو، دلیل ہو، اور دلیل میں اس عمل کو، اس چیز کو علت قرار دیا گیا ہو. جیسے وہ کہتے ہیں نص 2 طرح کی ہے، نص صریح اور نص غیر صریح. نص صریح کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا.
اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز فرض کی. تو وہ جو وجہ تھی وہ علت تھی، یعنی اس علت کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز فرض کی. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ جو گھر کے دروازے پر کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پر جائیں تو پہلے 3 دفعہ دستک دیں، اجازت مانگیں. تو یہ اجازت مانگنے کی جو علت ہے وہ کیا ہے کہ من اجل البصر، کہ باہر آنے والا گھر والوں کے جو پوشیدہ پردے کی چیزیں ہیں ان پر مطلع نہ ہو سکے. اب ایک شخص آ رہا ہے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اندر جھانک رہا ہے اور ساتھ اجازت بھی مانگ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اجازت کی علت تو یہ تھی کہ آپ کی کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے یا کوئی ایسی چیز پر نظر نہ پڑے جو گھر والے آپ کو نہیں بتانا چاہ رہے. تو جب آپ اندر جھانک رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اجازت بھی مانگ رہا ہوں، تو کہیں گے کہ یہ پھر اس صورت میں آپ پر وہ سزا لگے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اگر آنکھ بھی نکال دی جائے تو اس میں کوئی قصاص دیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ استئذان کی علت نظر ہے کہ نظر نہ پڑے آپ کی. تو اب یہ علت منسوسہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استئذان کی علت بتائی بصر، یہ نص صریح ہے. یا مثال کے طور پہ شراب والی جو ہم بار بار مثال دے رہے ہیں، اس میں جو نشے کی علت ہے یہ منسوس ہے. کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ حرام ہے. اب وہ علت منسوسہ ہے. تو ہمیں پہلا علت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ نص سے چلتا ہے، یا قرآن سے یا حدیث سے کوئی ایسی دلیل ہو جس میں کسی بھی فعل کو یا کسی بھی وصف کو علت بتایا گیا ہو کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے. یہ نص صریح ہے. دوسری نص کی قسم ہے نص غیر صریح. وَيُقْصَدُ بِهِ الظَّاهِرُ فِي التَّعْلِيلِ الَّذِي يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ، کہ بلی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر وہ کسی پانی وغیرہ میں منہ ڈال لیتی ہے یا کسی چیز میں تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے. کیوں نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے؟ کیونکہ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ، کہ یہ گھر میں مستقل رہنے والی، گھر میں چکر لگانے والی، آپ کے ارد گرد گھومنے والی ہے. تو اب طواف کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علت قرار دیا ہے عدم نجاست. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یفید ان علت طہارتها کونها من الطوافین. تو اگر کوئی اور جانور بلی کے علاوہ اس میں یہ وصف پایا جائے کہ من الطوافین ہو او الطوافات، تو اس پر بھی وہی حکم لگے گا قیاساً جو بلی پر لگ رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. کیوں نجس نہیں ہے؟ کیونکہ من الطوافین او الطوافات، کہ یہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے مستقل، اور گھر میں جو ہے اس کا آنا جانا چکر رہتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کسی چیز میں منہ ڈال دیتی ہے تو اس کو ناپاک قرار نہیں دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم پھر دیگر چیزوں کو بھی اس پر قیاس کر سکتے ہیں جو گھر میں مستقل رہنے والی ہوں، کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اگر کسی پانی وغیرہ میں کوئی منہ ڈال لیتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا.
تو یہ علت یا نص غیر صریح ہے۔ تو علت کا ہمیں پتہ پہلا جو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہاں سے چلے گا، نص سے، یعنی وہ نص صریح ہو یا غیر صریح ہو۔ دوسرا اجماع سے، کہ امت کا اجماع ہو کہ اس وصف کی وجہ سے یہ حکم لگنا چاہیے، امت اس پر متفق ہو۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، مثال العلہ المجمع علیہا، کہ وہ علت جس پر تمام علماء کا اجماع ہے وہ ہے الصغر، کہ چھوٹا ہونا، نابالغ ہونا، علت للولایت علی مال الیتیم، کہ یتیم کے مال پر شریعت نے ولی مقرر کیا ہے، نگہبان مقرر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کہ یہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، تو اس کے معاملات کو چلانے کے لیے کوئی نگہبان ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو مجمع علیہ مسئلہ ہے، یہ تو صرف مال یتیم میں اللہ نے ولی مقرر کیا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں یقاس علیہ الولایہ فی النکاح، ہم یہ کہیں گے کہ ولایت المال پر ہم قیاس کریں گے ولایت النکاح کو۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر جو نابالغ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا اگر رشتہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ولی شرط ہے، کوئی سرپرست شرط ہے۔ کیوں شرط ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت چھوٹا ہونا ہے، کہ جب چھوٹے ہونے کی وجہ سے شریعت نے مال کے اوپر کوئی نگران مقرر کیا ہے، نگہبان بٹھایا ہے، تو مطلب کہ بچے کے دیگر تصرفات بھی ان کا کوئی حکم نہیں ہے، اس پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ جو اس کا سرپرست ہے وہ جو ہے اس کی اجازت نہ دے دے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو اس کا ولی ہے، اگر اس بچے کی نکاح میں رضامندی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی بچے کا اس کے سرپرست نے اس سے بچے سے پوچھے بغیر کہیں نکاح کرا دیا، کسی بچی کا اس سے پوچھے بغیر اس کے سرپرست نے نکاح کرا دیا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ نکاح ٹھیک ہے، اگرچہ بچے سے تو پوچھا نہیں گیا، اس کی رضامندی تو لی نہیں گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی رضامندی یہاں جو ہے نہیں لی جائے گی، کیونکہ اس کے تصرفات کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ولی دوسرا مقرر ہے۔ تو جس طرح مال پر جو ولی مقرر ہے وہ مال میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، اسی طرح جو بچے کا سرپرست ہے وہ اس کے دیگر معاملات میں بھی تصرف کر سکتا ہے۔ تو یہ جو علت ہے، علت الصغر جو ہے، یہ علہ مجمع علیہا ہے، تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جیسے کہ مال کے معاملات میں چھوٹے بچے کے تصرفات کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کا سرپرست نہ ہو، اسی طرح مال پر ہم قیاس کریں گے دیگر معاملات کو، نکاح کے، شادی کے، کہ ان کو اگر سرپرست بجا لاتا ہے تو وہ ٹھیک ہیں بغیر رضامندی کے بھی۔ تو وہاں یہ شرط جو رضا کی ہے نکاح میں وہ دیکھی نہیں جائے گی۔ تو یہ دوسری جو ہے وہ طریقہ ہے جہاں سے ہمیں علت کا پتہ چلتا ہے کہ اجماع جن اوصاف پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ علت ہیں، تو ہم اس کو علت شمار کریں گے۔ تیسرا ایماء ہے۔ ایماء کا معنی ہوتا ہے الاشارہ، کہ نص کے بارے میں ہم نے بتایا وہ تو صریح ہوتی ہے، لیکن جو اشارہ ایماء ہے اس میں صراحت نہیں ہوتی، لیکن بعض نصوص سے ہمیں اشارہ مل جاتا ہے
کہ یہ چیز ہی علت ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یرتب الحکم علی الوصف بالفاء، جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ سارق اور سارقہ کا وصف بیان کر کے آگے حکم لگا دیا گیا کہ فاقطعوا ایدیہما، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کا وصف بیان کر کے اس پر حکم لگا دیا گیا کہ ان کو آپ 100 کوڑے مارو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے کوئی مردہ زمین، بنجر زمین تھی، کوئی اس کا وارث نہیں تھا، مالک نہیں تھا، کسی نے جا کے اس کو قابل کاشت بنا لیا، اس کی اصلاح کر لی، وہ زمین اسی کی ہو گئی۔ تو اب ان تینوں نصوص کے اندر شریعت نے ایک وصف بیان کیا ہے، پھر حکم بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ وصف آ جائے گا تو حکم بھی لاگو ہوگا۔ اس کو الا بالایماء کہتے ہیں، یعنی اشارتاً ہمیں پتہ چلا ہے، اس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ علت ہے، لیکن اشارتاً ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ وصف جہاں بھی آئے گا تو حکم وہی لگے گا، کہ جہاں بھی چوری ہوگی ہاتھ کاٹا جائے گا، جہاں بھی زنا ہوگا وہاں کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو جو بھی شخص کوئی محنت سے اپنی بنجر زمین کو آباد کر لیتا ہے تو ہم اسی کو مالک بنا دیں گے۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ کیونکہ شریعت نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ اس کو آباد کرے، محنت کر لے، تو وہ اسی کی ہے۔ دوسرا ایما میں جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر سوال کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حکم اس سوال کے جواب میں دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سوال ہی علت بن جاتا ہے اس حکم کی۔ مثلا ایک اعرابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال ہلکت یا رسول اللہ، قال ما اہلکک، قال وقعت علی اہلی وانا صائم، قال فهل تجد ما تعتق رقبۃ، فما ذکرہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد سؤال السائل يدل على ان الحکم سببه المذکور فی السؤال وهو الجماع من الصائم فی رمضان، کہ ایک شخص آیا سائل، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ما اہلکک، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے تعلق قائم ہو گیا ہے۔ تو پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کرنے کے بعد جب اس نے جواب دیا تو آگے آپ نے پھر حکم بتایا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو، کیا تم 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں جو احکام ہیں اس کی علت کیا ہے؟ علت یہی ہے کہ جماع ہے فی حالت الصوم، روزے کی حالت میں مباشرت کا ہو جانا اس کی علت ہے۔ تو یہ جو علت ہے یہ ایک سوال تھا، سوال کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام بیان کیے، تو مطلب اب یہ علت بن گئی، اس علت کو ہم دوسرے روزوں پر یا دوسری چیزوں پر بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت انہوں نے جو علت بالایماء ہے وہ یہ ہے کہ یعلق شارع الحکم علی وصف لو لم یجعل علتا لما کانت له فائدہ، کہ شریعت اسلامی کوئی ایسا حکم بیان کرے اور اس کو کسی وصف کے ساتھ متعلق کر دے، اگر یہ وصف نہ ہو تو اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن بیع الرطب بالتمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا گیا کہ کیا ہم تر کھجوریں خشک کھجوروں کے بدلے خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ینقص الرطب اذا جفا، کہ تر کھجوریں جب خشک ہو جائیں تو کیا ان کا وزن کم ہوتا ہے؟ تو کہا گیا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلا اذن، نہیں، پھر اجازت نہیں ہے۔
آپ تر کھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ اس وجہ سے کہ جب خشک جو تر کھجور ہے جب یہ خشک ہوگی تو اس کا وزن کم ہو جائے گا، تو یہ تمر کیونکہ علت وہ جنس ربا ہے، تو جنس ربا میں جو شرط ہے کہ وہ وزن میں برابر ہو، تو جب وزن کم ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ برابری نہ رہی، تو ربا کا شبہ آ گیا۔ تو یہ علت مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا کہ کیا وہ کم ہو جاتی ہے، یہ علت ہے۔ اگر اس سوال کو، اس چیز کو ہم یہاں سے نکال دیں تو معاملہ جائز ہے۔ اگر کم ہونے کی کیفیت نہ ہو تو پھر تو تبادلہ جائز ہے نا، تمر کا تمر کے ساتھ برابر برابر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایما کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شارع ایسا وصف بیان کرے کہ جب وہ وصف ہو تو حکم لگے، جب وہ وصف نہ ہو تو حکم نہ لگے۔ تو جیسے کہ رطب میں پوچھا گیا کہ کم ہوتی ہیں تو کہا گیا ہاں ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا پھر تبادلہ جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وصف کہیں پر بھی آ جائے، انگور ہے، آپ تازے انگور جو ہے وہ کشمش کے بدلے خریدنا چاہتے ہیں، خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ اس میں بھی یہ وصف موجود ہے، یہ علت موجود ہے۔ تو یہ علت ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ بالایماء، اشارہ سے پتہ چلی کہ شریعت نے یہاں اشارہ دیا کہ جس چیز کا بھی تر اور خشک کا تبادلہ آپ نے کرنا ہو اور وہ جن سے ربوی ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کا تبادلہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو علت ہے کہ کم ہو جانا یہ نہ پائی جائے۔ تو یہاں ایما سے، اشارے سے شریعت نے ایک علت بتا دی ہمیں کہ کسی بھی جنس ربوی میں اگر اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، وزن کم ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا تبادلہ آپس میں جائز نہیں ہے کہ آپ خشک کھجوریں دیں اور درخت کے اوپر جو ہے بلا وزن کیے جو ہے آپ تر کھجوریں لے لیں، وہ جائز نہیں ہے۔ ایما کی ایک صورت یہ بھی ہے، چوتھی صورت، کہ ان یذکر الشارع مع الحکم وصفا مناسبا لان یکون علتا لذلك الحکم كقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان، کہ شریعت میں شارع کوئی ایسا وصف مناسب ذکر کر دے کہ جو ہمیں جس سے اشارہ مل رہا ہو کہ اس حکم کی علت یہ ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قاضی، فیصلہ کرنے والا، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اب غصہ یہاں جو وہ علت ہے حکم سے، جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، تو یہ بھی اشارتاً شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو تو اب غصے کے اوپر ہم دیگر کیفیات قیاس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ڈپریشن میں ہے، ذہنی صدمے میں ہے، کوئی بھی قاضی ہو، جج ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، ذہنی صدمے میں ہے، اب کیا وہ اس کیفیت میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ قیاساً علی الغضب۔ اب غصے کی وجہ کیا ہے؟ شریعت نے کیوں کہا کہ غصے میں قاضی فیصلہ نہ کرے؟ کیونکہ احتمال ہوتا ہے کہ غصے میں یہ غلط فیصلہ نہ کر دے۔ تو اس طرح دیگر اوصاف، خوشی ہے، غمی ہے، اس طرح کی اوصاف اگر قاضی پر طاری ہیں اور وہ فیصلے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یا مثال کے طور پہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، اب اس کا دماغ جو ہے وہ کھانے پر لگا ہوا ہے، اور قضا کا مقصد یہ ہے کہ آپ فریقین کی بات کو، دلائل کو دل جمی کے ساتھ سنیں اور اس کے بعد عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اب قاضی پر ایسی صفت طاری ہو گئی کہ جو اس کے اس منصب یا اس کام میں رکاوٹ بن رہی ہے، اثر انداز ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر وہ بہت زیادہ بھوک کی کیفیت میں ہے تو پھر بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ ہم اس کو قیاس کریں گے غضب والے مسئلے پر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے غصے کی کہ کیونکہ قاضی کا دماغ اس کے اختیار میں نہیں رہتا، تو اس سے احتمال ہوتا ہے کہ کوئی غلط فیصلہ کر دے گا، تو اس لیے بھوک میں بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یا ڈپریشن میں ہے پھر بھی وہ فیصلہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں بھی اس کے ذہن کو مشغول کرتی ہیں اور جو اصل عدل ہے اس تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو ان تمام صفات کو ہم قیاس کریں گے غضب پر، اور یہ جو غضب کی علت ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ بالایما، شریعت نے اشارتاً ہمیں بتا دیا کہ ایسی کیفیت جہاں بھی ہو وہاں پر آپ جو ہے قاضی کو فیصلہ نہ کرنے دیں، بس قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پانچویں جو ایما کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب الحکم علی الوصف بصیغۃ الشرط والجزاء، جیسا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب فالتقوی علۃ للخروج من المحن وعلۃ للرزق، کہ اگر شریعت اسلامی کسی چیز کو شرط یا اس جزا بنا دے تو وہ بھی ایک علت کی حیثیت رکھتی ہے بالاشارہ، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو علت قرار دیا ہے مشکلوں سے نکلنے کے لیے اور رزق کے حصول کے لیے۔ تو اس طرح طرق معرفت اللہ کی یہ تیسری قسم تھی۔ پہلی تھی نص سے ہمیں علت پتہ چلتی ہے، دوسری تھی ہمیں اجماع سے بھی علت پتہ چل سکتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ ایما یعنی شرعی نصوص کے اشارات سے بھی ہمیں بہت دفعہ علت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ سارق و سارقہ میں ہم نے پتہ چل گیا کہ سرقہ علت ہے، اسی طرح ہمیں یہ جو صوم رمضان کا مسئلے میں جو کفارے کا آیا اس میں بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ علت ہے، اسی طرح جنس ربوی کا جو پھل ہے ان میں کم ہو جانے کی علت پایا جانا یہ بھی ایک علت ہے، یہ بھی ہمیں نص کے اشارے سے پتہ چلی، اور غضب کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کی بھی ہمیں علت پتہ چل گئی۔ یہ تمام علل جو ہیں ہمیں نصوص سے، لیکن صریحتاً نصوص نہیں ہے، اس میں ایما ہے، اشارہ ہے، اشارتاً ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس وجہ سے یہ حکم لگایا گیا ہے۔ اب چوتھا جو طریقہ ہے وہ ہے المناسبہ والاخالہ، مناسبت اور اخالہ کا طریقہ جس سے ہمیں علت پتہ چلتی ہے۔ مناسبت کہتے ہیں لغتاً کہتے ہیں مشاکلہ، یعنی کہ ایک جیسا ہونا، یہ مناسبت ہے۔ والاخالہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اس کا مراد ظن۔ اصطلاحاً تعرف المناسبہ بأنہا ملائمۃ الوصف المعلل به للحکم الثابت فی الاصل، کہ جو وصف یا جس وصف کو ہم نے علت بنایا ہے وہ اصل کے حکم سے مشاکلت رکھتا ہو، مشابہت رکھتا ہو۔ اس کی آپ کو مزید جو ہے یہ چیز آپ کو آگے یہ جو انہوں نے اس کی مناسبہ کی 3 تقسیمات کی ہیں اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔
ملاءمۃ الوصف المعلل به للحکم الثابت فی الاصل. یہاں تین چیزیں ہیں: حکم، اصل، الوصف المعلل. اور چوتھی چیز ہے ملاءمہ یعنی مشاکلہ، کہ ملنا کسی بھی وصف کا جس کو ہم نے علت بنایا ہو اصل کے حکم کے ساتھ. اس کے وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب جو ہے یہ تین قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مناسب المعتبر، مناسب معتبر کیا ہے کہ ہوا ما اعتبرہ الشارع بالنص علی علیتہ او ترتیب الحکم علیہ و علی جنسہ، کہ جس کو شریعت نے نصاً کہا ہو کہ یہ چیز علت ہے. مثال کے طور پہ ایک وراثت میں ہمارے پاس دو آ گئے کہ ایک وہ بھائی ہیں جو والد اور والدہ سے مشترک ہیں، سگے بھائی. دوسرے ہیں صرف جو ان کا رشتہ والد کی طرف سے صرف، ابوین کی طرف سے نہیں ہے. اب جب ہم نے ترجیح دینی ہے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ ان کو دیں گے یا ان کو دیں گے؟ ابوین کو دیں گے. یہ ہمیں کہاں سے علت پتہ چلی ہے؟ یہ نصاً سے. المناسب المعتبر ما اعتبر الشارع بالنص علی علیتہ او ترتیب الحکم علیہ او علی جنسہ. تو اسی کو ہم دیکھتے ہوئے دیگر جو رشتہ داریاں ہیں ان پر بھی یہی قاعدہ فٹ کریں گے کہ جو اقرب ہوگا اس کا پہلے حق ہوگا، جو اس سے تھوڑا دور بعد میں ہے اس کا حق بعد میں ہے. تو اقرب کو ہم ہر جگہ رکھیں گے. اب اقرب کا جو یہ وصف ہے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ نص سے ہمیں بتایا گیا. تو اس کو کہتے ہیں مناسب المعتبر، کہ ایسا وصف جس کی شریعت نے خود بتا دیا ہو کہ یہ وصف جو ہے اس وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ قریب ہیں. تو یہ وصف اگر کسی دوسرے میں پایا گیا، دوسرے رشتہ دار میں، کہ وہ زیادہ قریب ہو، دوسرا اس سے کچھ دور ہو، تو قریب والے کو ہم ترجیح دیں گے. کس دلیل کی بنیاد پر؟ قیاس کرتے ہوئے مسئلۃ الاخوہ لابوین پر، کہ ہم کہیں گے یہ زیادہ حقدار ہے، وہ دور والا حقدار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ قریب ہے. بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قریب والے کو ملے گا دور والے کو نہیں ملے گا؟ دلیل یہ قیاساً علی مسئلۃ الاخوہ لابوین. اس کو کہتے ہیں مناسب المعتبر، کہ جس میں شریعت نے خود مسئلہ بیان کر کے اس کی علت کی طرف اشارہ کر دیا ہو کہ قرب ایک ایسی علت ہے، قریب ہونا، جس میں ہم اس کو ترجیحی بنیاد پر ان کو ترجیح دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی دوسری قسم ہے المناسب الملغا. یہ اس کے الٹ ہے، یہ معتبر ہے، یہ ملغا ہے. ایسا وصف ما الغاہ الشارع کالمناسبات العقلیہ التي دل الشرع على عدم اعتبارها مثل مناسبت التساوی بین الرجل والمرأة، کہ ایسی عقلی مناسبات جس کو عقل سمجھتی ہو کہ یہ ایسا ہونا چاہیے لیکن شریعت نے اس کے الٹ حکم دیا ہو. جیسے مثلا شریعت نے مرد اور عورت کا جو ہے رتبہ الگ رکھا ہے. عقل انسان کی کہتی ہے کیونکہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ برابر ہونے چاہیے. جیسا کہ آج کل حقوق نسواں کے جو علمبردار ہیں وہ شور کرتے ہیں کہ ان کو برابر ہونا چاہیے. تو اب شریعت نے یہاں یہ مناسبت ایک عقل جس نتیجے پر پہنچ سکتی ہے اس کو الغاء کیا ہے کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں مرد عورت کے مقابلے میں کہ آپ عورت کو مرد پر قیاس کر کے اس کو مرد والے حق دینے کی کوشش کریں،
یہ آپ کی جو عقل ہے جو اس کو آپ علت بنا رہے ہیں یہ علت ملغا ہے، شریعت نے اس کو رد کیا ہوا ہے۔ تو اگر مناسب ملغا ہوگا تو وہ بھی علت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسری قسم ہے ما سکت عنہ الشارع، یعنی پہلی قسم تھی کہ شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہو تو ہم اس کو علت بنائیں گے، اس پر قیاس کرنا جائز ہوگا۔ دوسرا یہ مناسبہ ملغا ہے جس میں شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس کو رد کیا ہے، تو ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تیسری یہ ہے کہ جس میں شریعت خاموش ہو، کہ نہ اس نے اعتبار کا کوئی اشارہ دیا ہو نہ الغاء کا کوئی اشارہ دیا ہو۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ مناسبت قتل من عزم علی قتل معصوم، یعنی کہ کوئی شخص عزم مصمم کر چکا ہو کسی شخص کو قتل کرنے کا، تو کیا ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ یا کوئی شخص ہے اسے مسلمانوں کا راز بیچ دیا ہے، کیا اس کو ہم قتل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسبت ایسی ہے، یہ مصلحت ایسی ہے جو شارع اس سے خاموش ہے، تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ اس کی پھر آگے انہوں نے یہ جو تیسری قسم ہے اس کی پھر آگے انہوں نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ وہ ابھی شیخ صاحب آ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ 2 کلاسیں ہماری مزید ہوں گی انشاءاللہ، تو یہ ختم ہو جائے گا باذن اللہ ہمارا منہج۔ اب یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہتے تو